अस्सलाम वालेकुम। आज की हॉरर स्टोरी सुनने से पहले आपसे कहना चाहूँगी कि हैंड्स फ्री का यूज़ कीजिएगा। आज की स्टोरी भेजी है आयशा ने कराची से। ये स्टोरी हम आयशा की ही ज़बानी सुनते हैं। आयशा कहती हैं कि मैं कराची में रहती हूँ और जो मेरे साथ हादसा पेश आया वो काफ़ी खौफनाक था और ये कराची के एक सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का वाक़या है जो मेरे साथ पेश आया। ये अब से 10 साल पुरानी बात है जब मेरी सास की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। ऑपरेशन के 3 से 4 दिन हमने उस हॉस्पिटल में ही गुजारे थे। अब मुझे नहीं पता था कि उस हॉस्पिटल में वॉशरूम एरिया की तरफ ऐसा क्या मामला था। खैर मुझे तो ये बात पता नहीं थी। जिस दिन मेरी सास का ऑपरेशन था उस रात वो बेहोश थी, उन्हें पूरी रात होश नहीं था। मैं उनके सर के पास ही खड़ी रही। हमें एक जनरल वार्ड दिया गया था और वहाँ पे काफ़ी सारे पेशेंट हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिस तरह के होते हैं वो तो आप लोग अच्छी तरह जानते ही हैं। एक ही वार्ड और काफ़ी सारे पेशेंट, और वो वार्ड काफ़ी बड़ा था। उस वार्ड से थोड़ा सा आगे जाकर एक वॉशरूम था। वो वॉशरूम काफ़ी बड़ा था। उस पूरे एरिया में तकरीबन 10 वॉशरूम्स थे और वॉशरूम्स के बाहर वॉश बेसन लगे हुए थे। वो पूरा एरिया ही बहुत ज़्यादा गंदा था। ऐसा लगता था कि जैसे वहाँ की सफाई ही नहीं होती। बाथरूम भी इतने गंदे और बाथरूम के बाहर का एरिया भी काफ़ी गंदा था। मेरा पहली बार ये एक्सपीरियंस हुआ था कि मैं किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आई हूँ और यहाँ पर नाइट स्टे कर रही हूँ। खैर जब मैं पहले दिन वहाँ पर रुकी, रात को जब मेरी सास बिल्कुल बेहोश थी, उनके लिए कुछ चीज़ें मुझे वॉश करनी थी, कुछ बर्तन वॉश करने थे। तो मुझसे कहा गया कि आप वहाँ जाकर वॉश कर लें और किचन का जो नल है वहाँ पर अभी पानी नहीं आ रहा। जब मैं उस तरफ गई तो वहाँ पर लाइटिंग काफ़ी कम थी, उस तरफ काफ़ी अंधेरा था और थोड़ा सा आगे जाकर हल्की सी लाइट जल रही थी। ये मंजर देखकर तो मैं हिल गई कि मुझे यहाँ पर अपनी सास के साथ 2 से 3 दिन गुजारने हैं। यहाँ का वॉशरूम एरिया इस कदर गंदा है, मैं ये दिन कैसे गुजारूंगी। लेकिन मजबूरी थी और ये मुझे करना ही था। मैं उस जगह गई मगर उससे आगे मैं उस जगह गई लेकिन वो सब कुछ देखकर मेरा दिल नहीं किया कि मैं इससे मज़ीद आगे जाऊँ। मैं वापस आ गई और मैंने आकर अपने हस्बैंड को कॉल करके वहाँ का सारा मामला बताया और वहाँ के बाथरूम के बारे में बताया कि इस कदर गंदे हैं कि मैं यहाँ मज़ीद नहीं रुक सकती। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम वहाँ पर किसी स्वीपर को पैसे देकर सफाई करवा दो और जब तुम्हें वॉशरूम यूज़ करना हो तो तुम चली जाना। खैर उनकी बात मुझे समझ आ गई। मैंने एक स्वीपर को कुछ पैसे दिए और वॉशरूम साफ़ करवा दिया और उसके बाद मैं वापस आ गई। अब दूसरा दिन जब हुआ, उस रात तो बस मैंने किस तरह गुजारा किया मैं जानती हूँ, लेकिन जब दूसरा दिन आया, दूसरे दिन दोपहर को तो काफ़ी हलचल थी और लोग भी वहाँ से गुजर रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। तो मुझे इतना डर नहीं लगा। हाँ वॉशरूम ज़रूर गंदे थे लेकिन उस वक्त इतना डर नहीं लग रहा था जितना मुझे रात को लग रहा था। दिन गुजर गया, फिर रात आई। वहाँ पर कबूतर भी बहुत ज़्यादा थे। वहाँ की खिड़कियाँ भी टूटी हुई थी तो कबूतर कभी आ रहे थे कभी जा रहे थे। रात हो गई। जब मुझे रात को वॉशरूम जाना पड़ा मैं काफ़ी परेशान थी और बिल्कुल खामोशी थी, उस तरफ कोई भी नहीं था। खैर मैं वहाँ से गई और जब मैं वहाँ के एरिया में अंदर एंटर हुई तो वहाँ पर बिल्कुल खामोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस पूरे एरिया में मैं ही अकेली खड़ी हूँ। अब वहाँ पर मैं वॉश बेसन पर खड़ी मुँह हाथ धो रही थी कि मुझे ऐसा लगा पीछे जो वॉशरूम्स बने हैं उनमें से किसी वॉशरूम में अचानक से नल खुला है और पानी बह रहा है। अचानक से वो पानी और ज़्यादा तेज़ बहने लगा। ऐसा लग रहा था कि कोई नल खोल रहा है और खोलता ही चला जा रहा। अचानक से ऐसा लगा कि नल पूरा खोल दिया और पानी बहता जा रहा है, बहता जा रहा है। मुझे बड़ी बेचैनी हुई। मैंने आवाज़ देकर पूछा कौन है वॉशरूम में, नल बंद कर दो, पानी ज़ाया हो रहा। मगर कोई आवाज़ नहीं आई। फिर मैंने दोबारा कहा कि काफ़ी देर हो गई है, नल बंद कर दो, मगर कोई आवाज़ नहीं आई। फिर मैंने सोचा कि जिस वॉशरूम से आवाज़ आ रही है मैं उसको नॉक करती हूँ।
ایک طرف سے مجھے آواز آ رہی تھی تو مجھے لگا شاید اس واش روم میں کوئی ہے۔ میں نے ڈور ناک کیا اور میں نے کہا دیکھیں نل بند کر دیں، پانی ضائع ہو رہا۔ میں نے اتنا کہنا تھا کہ اچانک اندر سے کسی کی بن بنانے کی آواز آئی، بہت عجیب آواز تھی۔ خیر میں وہاں سے نکل گئی۔ رات کو مجھے دوبارہ واش روم جانا پڑا۔ اس وقت مجھے کافی ڈر لگ رہا تھا۔ اب میں نے سوچا کہ یہاں پر کوئی میڈ ہو تو میں اس کو کہہ دوں کہ میرے ساتھ چل دے، تھوڑی دیر تم وہاں کھڑی رہو، میں واش روم سے ہو کر آ جاؤں، جب تک تم وہاں کھڑی رہو۔ جب میں آگے گئی تو مجھے لگا جیسے واش روم میں کوئی اور بھی ہے۔ جب میں اور آگے گئی تو میں نے دیکھا کہ واش بیسن کے پاس جو ڈسٹ بن ہے وہاں سے ایک سویپر صفائی کر رہی ہے اور وہاں کا کچرا بھر رہی ہے، اور بالکل خاموش، منہ نیچے کر کے۔ میں نے کہا چلو کوئی تو ہے، اور مجھے تھوڑی تسلی ہو گئی۔ میں وہاں پر آئی اور میں نے آ کر ہاتھ منہ دھو کر وضو کیا تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے۔ میں ایک طرف اس کو دیکھتی جا رہی تھی اور وضو کرتی جا رہی تھی۔ وہ بالکل خاموش اس ڈسٹ بن کے پاس کھڑے ہو کے کچرا بھر رہی تھی۔ وہ وہی میڈ تھی جو تھوڑی دیر پہلے ہمارے وارڈ میں گھوم رہی تھی۔ میں نے اس کو دیکھا اور میں وضو کر کے باہر نکل آئی۔ میں جیسے ہی باہر آئی تو وہی میڈ میرے ساس کے پاس کھڑی ہو کر ان سے کچھ بات کر رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے اس کو دیکھا میں شاکڈ ہو گئی۔ میں نے پوچھا ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے تو واش روم میں تھی اور میں پہلے باہر آئی ہوں، آپ تو وہاں تھی، آپ اتنی جلدی یہاں کیسے؟ تو اس نے کہا میں تو کافی دیر سے یہاں کھڑی ہوں اور آپ کی ساس کو کسی چیز کی ضرورت تھی تو انہوں نے مجھے آواز دی تو میں ان سے بات کر رہی تھی، اور میں کافی شاک تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے تمہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے اندر دیکھا ہے، جب میں وضو کر رہی تھی تو تم میرے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ اس نے کہا نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اس نے مزید مجھ سے کوئی بات نہیں کی، وہ وہاں سے نکل گئی۔ مجھے لگا کہ شاید یہ ویسے ہی کہہ رہی ہے، میں نے اس بات کو اوائڈ کر دیا۔ دوسرا دن آیا۔ دوسرے دن رات کو میں دوبارہ، جب مجھے اس واش روم ایریا میں جانے کی زحمت ہوئی، جب میں اس طرف دوبارہ گئی تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ مجھ سے پہلے ایک عورت کھڑی ہے۔ اس وقت رات کا تقریباً 3 بجے کا وقت تھا۔ وہاں پر ایک عورت کھڑی تھی، اس نے فیس بالکل نیچے کیا ہوا تھا اور واش بیسن پر اپنے ہاتھ واش کر رہی تھی۔ مجھے لگا شاید کوئی پیشنٹ ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک سائڈ پر پٹی بھی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا، میں بھی جا کر وہاں پر اپنے ہینڈ واش کرنے لگی اور پھر سے اپنا کرنے لگی۔ اب وہ بالکل میرے برابر کھڑی تھی، مسلسل وہ ہاتھ دھوئے جا رہی تھی، دھوئے ہی جا رہی تھی۔ میں نے ایک طرف اس کو دیکھا، مجھے کافی عجیب لگا اس کو دیکھ کر، اور پھر اس نے مجھ سے ہلکی آواز میں کہا سنو یہاں دوبارہ مت آنا۔ تو میں نے کہا جی آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ اس نے مجھ سے پھر سے اس دھیمی آواز میں کہا کہ یہاں دوبارہ مت آنا۔ میں وضو کرتی جا رہی تھی اور نہ جانے اس کو کیا ہو رہا تھا۔ وہ عجیب سی آواز نکال رہی تھی جیسے اس کو مجھ سے کوئی تکلیف ہو رہی تھی۔ میں نے وضو کیا، میں وہاں سے پلٹی، میں پلٹ ہی رہی تھی کہ اچانک وہاں کی لائٹ چلی گئی، اور جیسے ہی اندھیرا چھایا اچانک مجھے زوردار ہنسی کی آواز آئی، اور ایسا لگا جیسے میرے آگے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ میں اس وقت اس قدر ڈر گئی تھی، میں نے جیسے پیچھے پلٹ کر دیکھا، اس اندھیرے میں اس عورت کا عکس مجھے نظر آیا اور اس کی جلتی لال آنکھیں جو زور زور سے ہنس رہی تھی۔ میں نے اس کو دیکھا اور میں وہاں سے نکل کر بھاگی، اور وہ پیچھے سے مجھے چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ یہاں دوبارہ مت آنا، یہاں دوبارہ مت آنا۔ میں وہاں سے نکل کر بھاگی ہوں، اور جب میں وارڈ میں گئی ہوں میرا سانس پھول رہا تھا اور میرے دل کی دھڑکن کافی بڑھ گئی تھی۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ میں نے اپنی ساس کو تو کچھ بھی نہیں کہا۔ میں واپس آ کر یاسین شریف پڑھنے لگی اور میں کافی ڈر گئی تھی، اور اب میں نے سوچا کہ میں اب دوبارہ یہاں نہیں جاؤں گی، میں کل ہی واپس گھر چلی جاؤں۔ اب میں مزید یہاں نہیں رکوں گی۔ وہاں نائٹ شفٹ میں جو ایک سویپر تھی، میں نے اس کو بلا کر اس سے وہاں کے بارے میں پوچھا۔ وہ زیادہ بات نہیں کر رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بات کرنا ہی نہیں چاہتی۔ میں نے اس کو کہا دیکھو میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، یہاں کچھ ہے تو مجھے بتاؤ۔ تو اس نے مجھ سے کہا کہ دیکھو میری جاب کا سوال ہے، آپ کسی کو بتائیے گا نہیں، مگر ان واش رومز میں کچھ ایسے جنات ہیں جو رات کو اکثر لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، اور ہم خود بھی رات کو اس طرف نہیں جاتے، ہم میں سے کوئی بھی نہیں جاتا، اور جو لوگ جاتے ہیں انہیں ضرور کچھ نہ کچھ دکھتا ہے، تو پلیز آپ اس بارے میں کسی کو کچھ مت بتائیے گا اور میرا نام ہرگز نہ لیجیے گا، اور اب آپ اس طرف مت جانا اگر آپ نے ایسا کچھ بھی فیل کیا ہے۔
یہ میری زندگی کا بہت خوفناک واقعہ تھا. میں نے مشکل سے وہ رات کاٹی اور اگلے دن صبح میں وہاں سے چلی گئی اور میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ آپ کسی اور کا انتظام کریں کیونکہ میں یہاں مزید نہیں رک سکتی, مجھے یہاں بہت ڈر لگ رہا. نیکسٹ ڈے الحمدللہ میری ساس کو وہاں سے چھٹی مل گئی تھی اور ہم اپنے گھر خیریت سے آ گئے تھے. یہ میرے ساتھ ہونے والا سب سے خوفناک واقعہ تھا جو مجھے آج بھی یاد ہے. تھینک یو سو مچ, آپ نے یہ واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کیا. اگر آپ لوگوں کی بھی ایسی کوئی ہارر سٹوری ہے جو آپ کے ساتھ گزری ہے تو اسے آپ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. سٹوری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. ہیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.